سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 سے 36 تک کا مطالعہ کر رہے تھے، اور جس کا ٹاپک تھا حظ عظیم یا ذو حظ عظیم، یعنی حظ عظیم وہ ہے کہ بڑا نصیب، اور ذو حظ عظیم بڑے نصیب والے۔ تو ان کی کچھ کوالٹیز ایک طرح سے بیان ہوئی تھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کہ تم لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو۔ تو یہ ان کی ایک طرح سے ان کو اس کے بینیفٹس جو ہے وہ مل رہے تھے، اور یہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں کس طرح سے نزول ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، مہمانی کی بات کی تھی کہ تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی میں چاہیں گے، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو فوائد ملیں گے جب وہ اللہ کو پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، تو دنیا پر بھی ان پہ بہت انعامات ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کیا انعامات ہوں گے اور کیا اجر عظیم ہوگا، آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کے لیے کیا اجر ہوگا۔ تو رہا معاملہ آخرت کا، تو اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تو تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی گئی ہے جس کی خواہش تمہارے جی کریں گے۔ تمہارے نفوس کا خالق جانتا ہے کہ ان میں کس کس چیز کی اشتہا ہے، اور ان میں کس کس چیز کی طلب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے جو تمہارا خالق اور مالک ہے، تمہارے نفس کے تمام تقاضوں کی بھرپور تسکین کا اہتمام اس جنت میں کر دیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اور اس پر مزید فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یعنی وہاں تم جو بھی مانگو گے، جو بھی طلب کرو گے، حاصل کر دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اشتہا اور طلب کے مابین کیا فرق ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک بہت لطیف سا فرق ہے۔ اشتہا نفس انسانی کے وہ تقاضے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، جنہیں مشتہیات نفس کہا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کی خواہش نفس کے اندر موجود ہے، ان کو ودیعت کر دیا گیا ہے۔ جنت میں ان تقاضوں کی بھرپور تسکین کر دی جائے گی، اس لیے کہ اس دنیا میں بندہ مومن اپنے نفس کی باغی روک کر رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت نفس کی جو مرغوبات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور اور خود کو تھامے رکھتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورۃ النازعات۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخرت میں ان کے ان مشتہیات نفسانیہ کو بھرپور تسکین فراہم کی جائے، جس پر بندہ مومن نے اس دنیاوی زندگی کے دوران جو ہے وہ رکاوٹیں اور پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ اور طلب یہ ہے کہ ہر انسان کے فکر اور شعور کی ایک سطح لیول آف کانشیسنس ہے، اس کے اعتبار سے ہر شخص کی تمنا مختلف ہوگی، ہر شخص کچھ اور چاہے گا۔ اس اعتبار سے اس جملے میں ایک امکانی کیفیت رکھ دی گئی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ بھی تم چاہو گے اس کو جنت میں تمہارے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ تو جنت میں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے، جیسے کہ ان آیات میں تذکرہ ہم نے پڑھا کہ جس میں اس ذکر علی کو ختم فرمایا گیا، یعنی نزولاً من غفور الرحیم۔ تو یہ اس ہستی کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اگر خطائیں ہیں تو وہ ان سے درگزر کرنے والا ہے، اگر کہیں کوئی قدم پھسل گیا تھا تو اس کو بخشش دینے والا ہے۔
اور معاف فرمانے والا ہے تاکہ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لہٰذا یہ اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اور تم مہمان ہوگے۔ یہاں بخشش اور رحم فرمانے کے ذکر میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ سب کچھ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت نزول ہے، یعنی پہلی اور اولین مہمان نوازی۔ اہل عرب نزول کا لفظ اس مہمان نوازی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کسی مہمان کے آتے ہی فوراً پیش کی جائے، گویا نزول کرنے والا یعنی اترنے والا جیسے ہی اپنی سواری سے اترے اس کے سامنے ٹھنڈا یا گرم فوراً پیش کر دیا جائے، یہ ہے نزول۔ اور اس کے بعد اہتمام ہوتا ہے ضیافت کا، تو یہ سب کچھ بھی نزول کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضیافت ہونے والی ہے اس کا تو کوئی تصور بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، اور نہ کبھی کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال یا احساس جو ہے وہ گزرا۔ وہ تو تمہارے حواس اور تمہارے تخیلات سے معاورہ نعمتیں ہیں، باقی جو کچھ تمہارے احساس اور ادراک میں آ سکتا ہے وہ نزول اور ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر عطا کر دیا جائے گا۔ مطلب کہ بخشش اور رحمت کے جامع تسکین اور فرحت تو مہمان کو آتے ہی پیش کر دیے جائیں گے، پھر ضیافت کا وہ لامتناہی سلسلہ ہوگا جس کا کوئی حساب ہے اور نہ ہی جس کی کوئی حد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حامیم سجدہ کی جو ہم آیات دیکھ رہے ہیں 30 سے 36 تک، ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں 3 آیات کا بیان ہوا جس میں مرتبہ ولایت کا ذکر ہوا، اور جسے ہم ذو حظ عظیم بھی کہتے ہیں، اور اسی چیز کو قرآن میں ایک دوسری جگہ مرتبہ ولایت جو ہے وہ کے نام سے جو ہے وہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے حصے کی جو بقیہ 4 آیات ہیں ان میں اس تصویر کا دوسرا رخ سامنے آ رہا ہے جس میں اصل مرکزیت جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، اور اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر اور اس کی اعلیٰ ترین منزل کے بیان کو حاصل ہے۔ چنانچہ کیا فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، نیک عمل کرتا ہو۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس کا بھرپور ذکر پہلے حصے میں استقامت کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ یہاں در حقیقت عمل صالح کا ذکر اسی دعوت کی ایک ضرورت اور اس کی تائید اور اس کے مؤثر ہونے کے لازمی تقاضے کے طور پر ہو رہا ہے، یعنی دعوت اللہ کا عمل بالکل غیر مؤثر رہے گا بشرط ہی کہ اس گواہی کے طور پر جو دعوت دینے والا ہے اس کی اپنی زندگی حسن اخلاق کا ایک نمونہ نہ بن جائے۔ اگر دعوت دینے والا اپنی دعوت کا ایک عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش نہ کرے تو در حقیقت اپنی دعوت کا اولین دشمن وہ خود ہوگا۔ جیسے کہ ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو، تم سچ بولو، تو جب ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنے گھر میں، خواتین تو اپنے گھر میں سٹارٹ کریں گی نا، بچوں سے سٹارٹ کریں گی۔ تو اب جب ہم اپنے گھر میں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے بچوں سے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کو ہم سچ بولنا کیسے سکھائیں گے؟ تو سچ بولیں بھی اور بول کر عمل سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ دعوت دیں۔ اسی طرح سے اور تمام چیزیں جو ہم نے بچوں کو سکھانی ہے یا ان کی تربیت کا حصہ ہیں، ان تمام چیزوں کو نافذ کریں اپنے گھر میں، عمل کے ذریعے اس کو نافذ کریں، اور پھر آپ ان کو زبانی بھی جو ہے وہ سکھائی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، میں دراصل جو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے کو ایک فریضے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، یا اسے یوں سمجھے کہ وہ لوگ جن کا ذکر ابتدائی آیت میں آیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، ان کے ہاں دنیاوی ساز و سامان، جائیداد، مال و متاع اور ظاہری چمک دمک جو ہے اس کے پرکا کے برابر بھی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی میں ان کی بلند ترین خواہش اور تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں، غافلوں کو اللہ کی جناب میں لا کر جھکا دیں، اور بھولے بھٹکوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ ان کی ساری عملی جدوجہد ایک ہی نقطے پر مرتکز ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی مخلوق کی ہدایت اور اللہ کی مخلوق
کی طرف بلانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس میں ہم دیکھیں تو نطق انسانی کے مفید استعمال کی طرف بھی بلیغ اشارہ فرمایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان ہر انسان کے پاس ہے، اس کا استعمال ہر شخص کرتا ہے۔ جو لوگ نسبتاً باصلاحیت ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دعوت کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کنبے اور قبیلے کی فلاح کا نعرہ لے کر اٹھتا ہے، کوئی قوم اور وطن کی عظمت کا نام لے کر اٹھتا ہے، کوئی عوام کے حقوق کا نعرہ لگاتا ہے، تو کوئی معاشی عدل اور معاشی انصاف کی جد و جہد کا دم بھرتا ہے، اور کہیں وطن کی عظمت پر گردنیں کٹائی جاتی ہیں، کہیں اپنی قومی برتری کے لیے محنتیں اور مشقتیں کی جاتی ہیں، اور اثار و قربانی کا داعیہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس طرح نامعلوم کتنی دعوتیں دنیا میں دی جاتی ہیں، لیکن سب سے اچھی اور بہترین دعوت اس شخص کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اس اللہ کی طرف جو سب کا خالق و مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کا آقا ہے، جو سب کا حاکم ہے، جس کے حضور میں سب کو چاروں چار حاضر ہونا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، جس کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک ہل نہیں سکتا، اور جو اصل الحق ہے، اور قرآن کی روح سے تعلقہ بھی ان اللہ هو الحق، اس کی طرف دعوت تو تواصب الحق کی بلند ترین منزل ہے۔ تو یہ تمام جو دعوتیں ہیں، اللہ کی طرف بلانا بلند ترین دعوت ہے، بلا شبہ اس سے کم تر اور نچلی سطح پر اصلاحی دعوت یعنی ریفارمیشن موومنٹ اور محدود پیمانے میں خلق خدا کی خدمت کے کاموں کی بھی اپنی اپنی جگہ اور اہمیت اور اس کی افادیت ضرور ہے، مگر اللہ کی طرف بلانا یا دعوت دینا اللہ کی طرف ان تمام دعوتوں سے بلند تر اور اعلیٰ ترین ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمل صالح، اور جو نیک اعمال کرے، تو اللہ کی طرف بلانا ہے یا اپنے بچوں کو، جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں جن کو بھی، تو بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا صالحت سے عبارت ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ سکے کہ جس بات کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یا جس اچھے کام کی میں امر بالمعروف کی آپ کو حکم دے رہا ہوں، تو لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو چاہو، اللہ سے شدید محبت کرو، اور اللہ ہی کو اپنا مطلوب اور مقصود حقیقی سمجھو۔ تو اس اللہ کی طرف بلانے کا میں خود اس کا ایک بہترین اگزامپل ہوں۔ میں نے خود اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عملاً اختیار کیا ہے، یعنی انا اول المسلمین، انا اول المومنین، قول انی عبد اللہ، میں نے خود اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اسی کی محبت میں اپنے دلوں کو آباد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو جھٹکا کر رکھیے۔ مطلب یہ کہ جب اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو یہ محسوس کریں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے محبت، شفقت، مودت اور رحمت موجود ہے، اور یہ دلوں کو موہ لینے والا انداز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تواضع کو بہت بڑا دخل حاصل ہے، تو تواضع کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے مابین بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امتیازی نشست نہیں دی ہوتی تھی، اور بسا اوقات آنے والوں کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعظیماً کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے کوئی نمایاں حیثیت اور نمایاں مقام کے خواہاں نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس سے بڑا عمدہ نقطہ نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو عظیم کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا واضح محسوس اور عقل میں آنے والا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بہت کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کی، انسانوں میں گھل مل کر ان کے اندر مل جل کر رہنا پسند فرمایا۔ یہ اپنے لیے کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں سے اترنے کے لیے انسان آمادہ نہ ہو، اور اس بلند مقام سے لوگوں کو بنظر استحقار دیکھ رہا ہو، یعنی کہ حقیر نظروں سے دیکھ رہا ہو، اور لوگوں تک رسائی میں جو ہے وہ مشکل ہو۔ تو اس قسم کا کوئی نقشہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک اور جو چیز ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی، اور ہمارا جو دین کا تقاضا ہے کہ جب ہم بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنے جو پیارے ہیں ان کو دین کی طرف اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ
ہمارے لیے یہ رہنمائی موجود ہے کہ ہمیں مختلف مسالک و فرقوں کی طرف نہیں بلانا. دعوت اللہ مختلف مسالک و فرقوں کی طرف نہیں ہے. دعوت اللہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اس کی کامل اطاعت، اس سے انتہائی محبت، اس کی معرفت سے اپنے وجود جو ہے وہ منور کر لیا جائے اور اپنے قلوب و ذہنوں میں اجالا کر دیا جائے، اور اسی کی یاد سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو راحت و سکون دیا جائے. اور قرآن میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہی تمہارا مطلوب و مقصود بن جائے، اسی کی رضا جوئی تمہاری زندگی کا نصب العین ہو. تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا جاگنا اور تمہارا سونا صرف اسی کے لیے ہو جائے. جیسے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس سے تمہارا وہ تعلق قائم ہو جائے کہ تم اگر کسی سے محبت کرو تو صرف اسی کے لیے، کسی سے نفرت رکھو تو اسی کے لیے، اسی کو دو جس کو دینے کا اس نے حکم دیا ہے، اور کسی سے روکو تو اس کے لیے اس کو نہ دینا اللہ کو پسند ہے. یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، جس کی گواہی اس کا عمل دے رہا ہو، وہ خود اپنے عمل میں اللہ کا ایک مکمل بندہ نظر آ رہا ہو، اخلاق حسنہ کی ایک تصویر اس کے سراپے سے ظاہر ہوتی ہو، پھر وہ تواضع اور انکساری کے ساتھ خود اپنے آپ کو مسلمانوں ہی میں شمار کرا رہا ہو. اس کی دعوت کی تھی جداگانہ فرقے یا جداگانہ مسلک کی طرف نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی طرف ہو. یہ ہے تواصب الحق کی وہ بلند ترین منزل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد اگر کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو وہ یہ پاکیزہ انسان ہیں جنہیں اولیاء اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور وہ صوفیہ کہ جنہوں نے اپنے گھر بار تج دیے. سوچئے کہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں کوئی تجارت یا کاروبار کرنے آئے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ صرف اسی دعوت کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانے کی طرف انہیں اجمیر لائی تھی. اسی طرف کی بدولت کلمہ توحید کی صدائیں خود ان کے وجود کو سرمست اور بے خود کیے ہوئی تھیں، اور دوسری کوئی تمنا ان کے دل میں سرے سے باقی ہی نہ رہی تھی. تو ایسے اولیاء اللہ نے اپنے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو بسایا تھا، صرف اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کو انہوں نے اپنی کل صحیح جد و جہد کا مطلوب و مقصود بنایا تھا. اسی کے لیے ان کا جینا اور اسی کے لیے ان کا مرنا تھا. خلق خدا کی محبت ان پر رحمت و شفقت، مودت اور ان کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی. اس اعتبار سے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین کے اس نقشے پر واقعتاً صرف اولیاء اللہ پورے اترتے نظر آتے ہیں. یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جیسے کہ اس سے پہلے کے 3 اسباق ہم دیکھ چکے ہیں کہ حق کی دعوت خواہ کتنے ہی خلوص اور بے نفسی سے دی جائے، اس کی مخالفت و مزاحمت تو ضرور ہوگی، خواہ اس دعوت کے پیش کرنے والے ایسے لوگ ہی کیوں نہ ہوں جن کی نیتوں پر شک نہ کیا جا سکتا ہو. اور اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ان کے کٹر دشمن اور ان کے خون کے پیاسے بھی صادق اور الامین کہتے تھے، جن کی شخصیت پر کوئی داغ نہیں دکھا سکا اور جن کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا، انہیں بھی شدید مخالفت بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین اعزاء یعنی کہ جو ان کے رشتہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے. ابو لہب جیسا قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا. اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے. قریش کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و قارب ہونے کے باوجود دشمن بنا رہا. تو معلوم ہوا کہ یہ ممکن ہے نہیں کہ جب اللہ کی طرف بلایا جائے، واقعتاً حق کی دعوت دی جائے اور باطل کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے. جب آپ رکاوٹ بنیں گے تو باطل کبھی بھی اسے لائن ڈاؤن نہیں لے گا. اس کے باطل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کا راستہ روکے، حق کے راستے میں مشکلات پیدا کرے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح کا وہ اصول ہے جس سے کہیں کوئی استثناء نہیں. اگر محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استثناء نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم مبارک پر پتھراؤ جھیلنا پڑا، اپنے دندان مبارک شہید کرانے پڑے، اپنے انتہائی محبوب صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانوں کا ہدیہ بارگاہ ربانی میں پیش کرنا پڑا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے جانثار ساتھی
اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب جیسے محبوب چچا، خالہ زاد اور دودھ شریک بھائی اور ساتھ کے کھیلتے ہوئے ہمجولی کی لاشیں اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں آئی ہیں کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹ لیے گئے ہیں، پیٹ چاک ہے اور کلیجے کو چبا لیا گیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اٹل قانون توڑا جا سکے؟ لہٰذا مخالفت، موانع، مشکلات اور آزمائشیں اس راہ کے دوران اس راہ میں ضرور آئیں گی، اور جن کو ہم نے دعوت دینی ہے، جن کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ان کی طرف سے استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، مخالفت بھی ہوگی اور ایذا رسانی بھی ہوگی، وہ جان لینے کے در پہ بھی ہوں گے، گھر سے بھی باہر نکال دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت ہیں۔ تو اس کو ایک عجیب پر حکمت قاعدہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس شخص کو جو کہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف بلانے والے کی تربیت اور اس کی تالیف قلب کا ایک بہت انوکھا بڑا اصول جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے، بدی کی اپنی تاثیر ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائے؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اس میں مبالغے کا ایک انداز ہے، حرف نفی لا کی تکرار سے بھی پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ بات یوں بھی پوری ہو جاتی ہے ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ کے برابر نہیں ہے نیکی اور بدی، لیکن لا کو مکرر لا کر تاکید کی گئی ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے راستے میں بدی ضرور آڑے آئے گی، رکاوٹ بنے گی، مگر اس کا علاج بڑا دل نشین ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، مخالفتوں کا جواب بڑی ہی احسن اور عمدہ طریقے سے دو۔ احسن افعل کے وزن پر تفصیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین جواب دو، یعنی نہایت اعلیٰ، اور سب سے عمدہ طور سے مخالفتوں کی مدافعت کرو۔ اگر تمہیں گالیاں دی جائیں، جواب میں تمہارے لبوں پہ دعا آئے، پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے تو تمہارے جانب سے پھولوں کا ہدیہ پیش ہو جائے، تمہارے قتل کے منصوبے بنائے جائیں تو تم شب کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور مخالفین کی ہدایت کی دعائیں مانگو۔ یہ ہے وہ بہترین مدافعت اور ادفع باللتی ہی احسن کا اصل مفہوم۔ اس طور سے دفاع کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص جس کے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست، یعنی وہ لوگ جو کل تک تمہارے خون کے پیاسے تھے تمہارے حمایتی، مددگار اور جانثار بن جائیں گے۔ تو ہمیں سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کی وجہ سے غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے فتح مند ہونے کے بعد یہ دیکھ کر کہ وہ درہ جہاں محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا خالی ہو گیا ہے، پورے کوہ احد کا چکر کاٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کے خون سے دامن احد کی زمین رنگین ہو گئی۔ پھر وہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جو مشرف و اسلام ہوئے اور سیف من سیوف اللہ، یعنی کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب پایا اور محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار ساتھی بنے۔ اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون گرانوں کو جو ہے وہ سعادت سمجھنے لگے۔ تو یہ طرز عمل اور دفاع احسن صبر کی بلند ترین منزل ہے۔ اگر صبر یہ بھی ہے کہ کوئی گالی دے اور انسان خاموش رہے، کوئی پتھر مارے اور انسان اس کو چپ چاپ جھیل لے، لیکن یہ صبر کی ابتدائی منزل ہے، جبکہ یہاں جن مقامات عالیہ اور جن بلند مراتب میں صبر کا بیان ہوا ہے ان کے اعتبار سے صبر کی اعلیٰ ترین منزل بالکل مختلف و جداگانہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دی جائیں، پتھروں کے جواب میں لوگوں کو پھول پیش کیے جائیں، جو لوگ تمہارے قتل کے منصوبے بنا رہے ہوں پروردگار کے حضور میں ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے مگر وہی لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی صرف وہ لوگ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جن میں تحمل، برداشت ہو، صبر کا بڑا ظرف ہو، جو جھیل سکتے ہوں اور جو اپنے نفس کے اندر اٹھنے والے طوفان کو روک سکتے ہوں اور فی الواقع صبر کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہوں۔ تو وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں پہنچ پاتے اس مقام کو
اور مرتبے کو مگر وہی لوگ جو بڑے نصیبے والے ہیں، ذو حظ نظیم، جن کا نصیبہ بڑا یاور ہے، جو بختاور ہیں، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ الفاظ ہے جن کے حوالے سے پہلے بتایا گیا تھا، بات کی گئی تھی کہ اسی مقام کو اگر حظ نظیم سے تعبیر کیا جائے تو نہایت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خود ان الفاظ کا ایک تقاضا ہے۔ اور اگر دوسرے مقامات کے ساتھ ربط و تعلق کے حوالے سے اسے ہم دیکھیں تو یہ مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جائے تو یہ بھی یقیناً درست ہے۔ اب ان آیات کی آخری آیات پر توجہ کیجیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں متوقع سنگین خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچ کر بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آدمی شیطان سے بالکل بے خطرہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ اب کبھی آدمی کے اندر کوئی اشتعال پیدا نہ کر سکے گا، بلکہ شیطان سے اب بھی سابقہ پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھول چوک اسے شیطان کی طرف سے لاحق ہو ہی جائے، اور کبھی اس کے اندرونی جذبات اشتعال میں آ جائیں۔ یعنی انسان جب تک اس کشمکش خیر و شر میں مبتلا ہے وہ شیطان سے محفوظ و بے قدر نہیں ہے۔ بظاہر یہ بات اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت اصل خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں سے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتی جو اللہ کی طرف بلانے اور دعوت الی الخیر کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے والے ہیں، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، کہیں جذبات میں اشتعال اور غصہ آ ہی جائے تو تم فوراً بھانپ لو کہ در حقیقت یہ شیطان کی جانب سے ایک چوک ہے۔ اب اس کا علاج اور تدارک کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ ہر دعا کو سنتا اور ہر اس صورتحال سے واقفیت رکھتا ہے جس میں وہ دعا کسی کی زبان پر آ رہی ہے۔ کسی پیچیدہ صورتحال میں گرفتار ہو کر کبھی انسان سے خطا اور لغزش سرزد ہو بھی جائے تو وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس خطا کا صدور کس بے چاکی کی حالت میں ہوا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے جو ہمیں یوم طائف سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم احد کے حوالے سے سوال کیا کہ کیا آپ پر یوم احد سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن مجھ پر کہیں زیادہ سخت تھا۔ اس دن معاملہ یہ سامنے آیا کہ طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، اوباش و بدماش لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، فقرے چست کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے نقاہت کے باعث بیٹھ گئے تو دو اوباش آدمی آگے آگے، اور ایک نے ایک طرف بغل ہاتھ میں ڈالا اور دوسرے نے دوسری طرف، اور اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ چلو۔ اس قدر تکلیف دہ صورتحال سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں سابقہ پڑا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دلدوز اور جگر کو چیر دینے والی دعا مانگی۔ کیا تھی وہ؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اے اللہ میں تیری ہی جناب میں اپنی قوت کی کمی اور وسائل کی کمی اور لوگوں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا شکوہ لے کر آیا ہوں۔ اس وقت ملک الجبال حاضر ہوا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین طائف کی یہ بستی ہے، اور یہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے پس کر سرما بن جائیں گے۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر قربان جائیے کہ فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت و توفیق فرمائے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہے، اور یہی اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہے وقت کتاب شہر رمضان کا، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے رمضان شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بابرکت ماہ میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنائیں۔ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے، قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور تدبر قرآن کیا جائے، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر بھی کیا جائے۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔